ایک میٹرک کا بچہ بھی گوگل میپ سے دیکھ سکتا ہے کہ نارووال سپورٹ سٹی بارڈر سے کم از کم 14 کلومیٹر دور ہے، اور اسے 800 میٹر دور ظاہر کر کے ایک جھوٹی انکوائری شروع کر دی گئی، اور جن الزامات پر انکوائری شروع کی گئی، ریفرنس کے اندر میں نے چاروں کتابیں پڑھی ہیں، اب اس میں ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اب یہ ذکر نہیں ہے کہ جی 800 میٹر دور بارڈر سے آپ نے یہ منصوبہ بنایا، اس میں یہ نہیں لکھا آپ کے 6 ارب روپے اس پہ لگے، گویا کہ جھوٹے الزامات کے اوپر اس کی انکوائری شروع کر کے اس منصوبے کا ستیہ ناش کیا گیا، اس لیے کہ نیب ایک آکاش بیل کی طرح ہے، یہ جس فائل پر ہاتھ رکھتا ہے اس منصوبے پر کوئی افسر کام کرنے سے انکاری ہو جاتا ہے۔ آخری ہماری حکومت کے 6 مہینوں میں اس منصوبے کے جو منظور شدہ فنڈ تھے انہیں بھی کوئی سرکاری افسر ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ جی نیب کیس ہے۔ نیب نے چلتے ہوئے منصوبے تباہ کر دیے ہیں، پاکستان کے پورے ترقیاتی ڈھانچے کو تباہ کر دیا ہے۔ آج میرے ساتھ وزارت آئی پی سی اور وزارت پلاننگ کے افسران کو شریک ملزم صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ مجھے ایک جھوٹے کیس میں پھنسانا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ 30-35 افسر جن کو نیب نے نیب گردی کے ذریعے ہراساں کیا ہے، انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا ہے کہ آئندہ ہم کسی پروجیکٹ کے فائل پہ دستخط نہیں کریں گے۔ آج پوری پاکستان کی انتظامیہ کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت جیم ہو گئی ہے، کوئی افسر کسی فائل پہ دستخط نہیں کر رہا، کوئی وزارت میں فیصلہ نہیں ہو رہا، اور اب تو سرکاری افسروں سے آگے بڑھ کے نیب نے نیسپاک جیسے کنسلٹنٹس کو بھی زج کرنا شروع کر دیا ہے، لہٰذا اب کوئی کنسلٹنٹ بھی حکومت پاکستان سے کام نہیں کرے گا یا حکومت پاکستان کا کام نہیں کرے گا کہ نیب کی انکوائریاں ہمیں بھگتنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جھوٹے کیس صرف عمران خان کی انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے بنائے جا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ڈیولپمنٹ پروجیکٹس التوا میں ہیں، تاخیر میں ہیں، رک گئے ہیں، اور 2000 ارب کا اضافی بجٹ درکار ہوگا انہیں مکمل کرنے کے لیے۔ میں چیئرمین نیب سے پوچھنا چاہتا ہوں، عمران نیازی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری نااہلی، نالائکی اور انتقامی سیاست سے جو 2000 ارب روپیہ پاکستان کے غریب عوام کا ان ترقیاتی منصوبوں کے التوا اور ان کو سفید ہاتھی بنا کر کل کو مکمل کرنے پہ لگے گا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہم نے پلاننگ منسٹری سے پلاننگ کمیشن کی استطاعت بڑھا کے 5 سالوں میں 700 ارب روپے کی بچت کی، جو وزارتوں کی منصوبے آتے تھے ان کی پڑتال بہتر کر کے 700 ارب روپے بچائے۔ اس حکومت نے 2 ارب روپے کا اختیار وزارتوں کو دے کے ان منصوبوں کی پڑتال کے نظام کو ختم کر دیا ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ آئی پی سی کی وزیر اپنے حلقے میں کروڑوں روپے کی خود ہی منظوری دے کے بجٹ میں منصوبے ڈالتی ہے، وہ جرم نہیں ہے چونکہ وہ لاڈلے کی وزیر ہے، اور میں ایک ایسا منصوبہ جو مجھ سے پچھلی حکومت میں منظور ہوا ادھورا تھا اسے مکمل کرتا ہوں تو مجھ کے اوپر ریفرنس بنا دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے لوگوں پر 70-80 لاکھ روپے پہ کیس بن جاتا ہے کہ جی پیپرا رول نہیں فالو ہوا،
اور کرتارپور میں 17 ارب روپیہ بغیر پیپرا رول کے خرچ کر دیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، چونکہ ادھر چھڑی ہے اور یہاں پہ پرچی ہے۔ پرچی والوں کے ساتھ جو مرضی دھکا کر لو، پرچی والوں کے ساتھ جھوٹے مقدمے بنا کے جیلوں میں ڈال دو، چونکہ وہ سویلین ہے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اور جہاں پہ چھڑی آتی ہے وہاں چیئرمین نیب کے پر جل جاتے ہیں۔ پوچھے ذرا کہ جناب پلاننگ منسٹری، وزارت مذہبی امور، آپ نے 17 ارب روپیہ بغیر PC1 کے، بغیر CDWP کے، بغیر ایکنک کے، بغیر پیپرا کے کیسے خرچ کیے؟ قیامت تک نہیں پوچھ سکتے۔ کیوں؟ ہمت نہیں ہے۔ تمہارا زور صرف سیولینز پہ چلتا ہے، سیاستدانوں پہ چلتا ہے۔ تم جھوٹے کیس بنا سکتے ہو اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے۔ 1 مہینہ رہ گیا چیئرمین نیب کی مدت ختم ہونے میں، ابھی تک حکومت نے مشاورت شروع نہیں کی۔ اور اب ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان آرڈیننس فیکٹری جو ایوان صدر میں قائم ہے، اس سے چیئرمین نیب کو توسیع دینے کا آرڈیننس جاری کیا جائے گا۔ ہم کسی ایسے آرڈیننس کو تسلیم نہیں کریں گے اور اسے چیلنج کریں گے۔ یہ احتساب کا ادارہ تباہ کیا گیا ہے۔ مجھے معلوم ہے، ان کی میں کسٹڈی میں تھا۔ احتساب کے اندر بڑے محنتی افسران ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کرپشن کے کیسز میرٹ پہ بھی پکڑے ہیں، لیکن ان کی محنت اور ان کی کارکردگی کو تباہ کر دیا ہے سیاسی کیسوں کو لا کر۔ آج نیب کی ساکھ زیرو ہو چکی ہے، پاکستان میں احتساب کے نظام کی ساکھ زیرو ہو چکی ہے۔ کیا چیئرمین نیب پوچھ سکتے ہیں کہ 2 مہینے میں 13 روپے ڈیویلیویشن کس نے کی، کس سے پوچھ کے کی؟ جب آپ کہتے ہیں زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے سب سے زیادہ ہیں، تو پوری دنیا کا یہ اصول ہے کہ اگر آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر مضبوط ہیں تو کرنسی ریٹ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہ کس کو فائدہ دینے کے لیے 2 مہینے میں 13 ارب روپے کی ڈیویلیویشن کی؟ چند لوگ اربوں روپے جیبوں میں ڈال لیں گے، لیکن 22 کروڑ عوام کو مہنگائی ملے گی۔ آج کوئی پوچھنے والا ہے کہ گھی کیوں مہنگا ہے، دالیں کیوں مہنگی ہیں، سبزیاں کیوں مہنگی ہیں؟ ایک غریب آدمی بچوں کو پھل نہیں کھلا سکتا۔ دودھ کیوں مہنگا ہے، چینی کیوں مہنگی ہے، دوائیاں کیوں مہنگی ہیں، بجلی کیوں مہنگی ہے، گیس کیوں مہنگی ہے؟ اس کا جواب نہیں ہے۔ حکومت سے پوچھیں۔ مسلم لیگ نون کے 2 بیانیے ہیں، مسلم لیگ نون کے 100 بیانیے بھی ہوں تو مسلم لیگ نون ایک طاقت ہے، نواز شریف کی قیادت میں ایک چٹان بن کے کھڑی ہے۔ مسلم لیگ نون کے 2 بیانیے ہوں یا 100 بیانیے ہوں، اس سے ہماری طاقت پہ اثر نہیں پڑتا۔ تم جواب دو کہ تم نے دوائیاں کیوں مہنگی کی ہیں، تم نے آٹا، چینی، دال، دودھ، دہی، چائے، صابن، ہر غریب کے استعمال کی چیز کیوں مہنگی کی ہے؟ تم جواب دو کہ بجلی اور گیس کو کیوں مہنگا کیا ہے، پیٹرول اور ڈیزل کو کیوں مہنگا کیا ہے؟ تم جواب دو کہ میرے کسانوں کو 2400 روپے DAP ملتی تھی بوری، آج 6700 روپے کی کیوں مل رہی ہے؟ تم اس کا جواب دو۔ نہیں جواب دے سکتے، چونکہ تم مافیاز کی حکومت ہو۔ تم نے ہر شعبے میں سٹاکسٹس کو، منافع خوروں کو، مافیاز کو کھلی چھٹی دی ہے کہ وہ اپنی جیبیں بھریں اور غریب لوگوں کا خون چوسیں، اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ چونکہ عمران خان کی صبح ہوتی ہے تو چیئرمین نیب کو فون جاتا ہے، چیئرمین صاحب کوئی کیس بنایا ہے، شام ہوتی ہے، سونے سے پہلے پھر پوچھتا ہے، چیئرمین صاحب وہ حسن اقبال کو، شاہد خاقان کو، شہباز شریف کو پکڑنے کا کوئی کیس بنایا ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب کیا کریں،
کوئی کیس بن نہیں رہا، وہ جھوٹا کیس بناؤ، انہیں جیل میں ڈالو، یہ حکومت ہے؟ بھائی افغانستان کے حالات دیکھو، پشاور سے ڈالر سلپ ہو رہے ہیں، پاکستان پہ 6 مہینے بعد کیا افتاد آنے والی ہے اس کا سوچو، کوئی فکر نہیں ہے۔ صرف ایک فکر ہے کہ جھوٹے کیس بنا کے ہم جی الیکشن سے پہلے یہ سب اندر ہوں گے، ہم الیکشن لڑیں گے، سونی ہو جائیں گلیاں اور مرزا یار اکیلا پھرے، یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اب جیلوں میں جانے کی باری ان کی ہے جنہوں نے پاکستان کو اجاڑا ہے، جنہوں نے پاکستان کو تباہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے 30 دن رہ گئے ہیں چیئرمین نیب کی مدت مکمل ہونے میں، آیا کہ حکومت کی جانب سے کسی بھی اعلیٰ شخصیت نے اپوزیشن لیڈر سے کوئی بیک ڈور رابطے کیا ہو؟ دیکھیے یہ حکومت مسلسل ثابت کر رہی ہے کہ یہ انکلوسیو گورننس نہیں کر سکتے، نہ انہوں نے جو کمیشنز تھے خواتین کے، اقلیتوں کے حقوق کے، ان کے چیئرمین کے لیے مشاورت کی، نہ الیکشن کمیشن کے ممبران کے لیے مشاورت کی، اور نہ ہی نیب کے چیئرمین جس کے مدت ختم ہونے میں 30 دن رہ گئے ہیں کسی قسم کی مشاورت کی ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ آرڈیننس لائیں گے یا ایک خط لکھ دیں گے جناب ہم یہ 3 نام دیتے ہیں۔ جو حکومت افغانستان کی طالبان کو مشورہ دیتی ہے، وی ہوپ دیر ول بی این انکلوسیو براڈ بیسڈ گورنمنٹ، اپنے ملک کے اندر وہ انتقام، حسد اور پولرائزیشن کی سیاست کر رہی ہے۔ اپنے ملک میں تو وہ انکلوسیو الیکشن نہیں ہونے دینا چاہتے، ای وی ایم کے ذریعے الیکٹرانک دھاندلی کے منصوبے بنا رہے ہیں اور طالبان کو مشورہ دے رہے ہیں جناب سب کو ساتھ لے کے چلیں۔ اپنے ملک میں تو آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے آئینی مشاورت نہیں کر سکتے، تو افغانستان کو مشورہ دے رہے ہیں ہاں جی سب کو ساتھ لے کے چلیں، یکجہتی کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو یہ جھوٹے ہیں، یہ دھوکے باز ہیں اور یہ منافق ہیں، اور ان کی بہتانوں کی اور جھوٹ کی سزا آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی کی صورت میں مل رہی ہے۔ آج 6 ستمبر ہے، ہم پاکستان کے شہداء کو سلام کرتے ہیں، وہ شہداء جنہوں نے ہواؤں میں، سمندروں میں اور زمین پر اپنے لہو سے پاکستان کی آزادی کے لیے شمع روشن کی، اور ابھی ایف سی کے 4 جوان شہید ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔